دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھ سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ جب دل تھک جانے لگے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پر اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی اور کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ رشتے نہیں بدلتے، بس ان کو نبھانے والے انسان بدل جاتے ہیں۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا: رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں عیب نہیں تلاش کیے جاتے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سن سکے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آتی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا تو پڑے گا۔
اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے والے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں بستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں اور در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، کیونکہ خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، پر اچھائی کے سامنے بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو آپ کی عمر بھر کی باتوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، اور سب سے پہلے آپ اپنا سکون کھوئیں گے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔